أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جاری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت سے خطاب فرمایا جس کے چند نکات آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں ذکر ہیں. فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے اترنے والی آسمانی کتاب تورات مقدس میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی تھی، اللہ کے احکامات تھے، حق اور سچ تھی. ہر پیغمبر اپنے سے پہلے انبیاء کی تائید بھی فرماتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، ان پر اترنے والی آیات احکامات کو سچ اور حق بھی کہتا ہے. یہ شان نبوت ہے، ورنہ عام طور پر تو ایسے نہیں ہوتا. ہر بادشاہ، ہر حکومت والا آ کر جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ یہ کہ خود سے پہلوں کو غلط کہتا ہے، ان کی کمزوریوں کو بیان کرتا ہے، کوتاہیوں کو ذکر کرتا ہے، ان کی ناقص پالیسیوں کا افشا کرتا ہے. لیکن پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام وہ جب تشریف لاتے ہیں تو پہلے انبیاء کی تائید فرماتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، انہیں سچا کہتے ہیں، ان پر اتری کتاب احکامات کو حق گردانتے ہیں. فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تورات سچی، اس کے احکامات سچے، البتہ بعض احکامات تبدیل ہوں گے. کچھ چیزیں جو پہلے حرام تھی اب حلال ہو جائیں گی. ممکن ہے کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھی اب حرام قرار دے دی جائیں. ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. زمانے کے حالات بدلتے ہیں، تقاضے بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، مجبوریاں بدلتی ہیں، تو زمانے کے حالات کے مطابق اللہ جل شانہ احکامات میں تبدیلی فرماتے رہتے ہیں، وحی کے ذریعے آگاہ فرماتے رہتے ہیں. یہ تو دین اسلام آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی بشارت ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، اب وحی نہیں اترے گی. البتہ قرآن و سنت کی طے شدہ ڈائریکشن کی روشنی میں، قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں نئے آنے والے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا رہے گا. اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا. اہل علم، قرآن و سنت کے ماہرین امت کی ہر زمانہ میں رہنمائی کرتے رہیں گے. ایسا ہی ہوا. حضرات فقہائے کرام نے یہی خدمت سر انجام دی. بعد میں آنے والے اہل علم و دیانت بھی یہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے پاس رب کی نشانی لے کر آیا ہوں.
معجزات لے کر آیا ہوں جن کا تذکرہ گزشتہ آیت شریفہ میں تفصیل سے ہوا، لہذا ان معجزات کو دیکھو اور میری نبوت پر ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واطیعون، میری نافرمانی کی صورت میں اللہ کی ناراضگی ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، میری نافرمانی کی صورت میں، میرے اوپر ایمان نہ لانے کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکے جاؤ گے، لہذا ڈرو، بچو، فاتقوا اللہ واطیعون، اور میرے نقش قدم پر چلو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ مزید ارشاد فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرے رب ہیں اور تمہارے بھی، اللہ مجھے پالنے والے ہیں اور تمہیں بھی، اللہ میرے بھی پروردگار ہیں اور تمہارے بھی۔ کیا ایمان افروز جملہ ہے، کیا حقیقت بیان فرما دی چھوٹے سے جملے میں۔ کوئی نہ سمجھے کہ میرے پاس یہ معجزات ہیں تو میں کوئی ایسی ہستی ہو گیا کہ جسے خدا کہا جائے یا خدا کے اختیارات والا سمجھا جائے، ہرگز نہیں، میں تو بندہ ہوں۔ رب وہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہے، وحدہ لا شریک لہ، ہوتا ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جب قومیں بگڑی تو انہوں نے پیغمبروں کی معجزات اور نشانیاں دیکھ کر کسی نے کسی پیغمبر کو کیا بنا دیا اور کسی نے کیا، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا بنا بیٹھے، کچھ نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، کچھ نے خدائی میں حصے دار قرار دے دیا۔ یہ غلط ہے، اس لیے سمجھایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، میرا بھی رب وہی، تمہارا بھی، ہم سب بندے، پروردگار وہ اکیلا، فاعبدوا، لہذا جھکو اس کے سامنے، عبادت بندگی اسی کی کرو، وہ رب ہے، ہم سب بندے ہیں، ہم سب عابدین ہیں، وہ اکیلا معبود ہے، ہم سب اسی کے حضور جھکنے والے ہیں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے کہ رب تعالی کی بندگی ہو، پیغمبر کی اطاعت ہو، اللہ کا ڈر ہو، خدا بند قدوس کی عبادت اور نیکی میں، ایمان اور اطاعت میں یہ فانی زندگی گزرے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔